محمد مصطفیٰ پر بلند تر صلوات محمد معیار بنائے۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے۔ سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے۔ اب جو بھی میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، اب جو بھی میرے مولا کا عزادار نہیں ہے، خود سے کبھی سوچے کہ وہ بیکار نہیں ہے۔ اور کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، اور کس ظرف کا حامل ہے عزادار کا سینہ، نہ بغض نہ الحاد نہ الہام، سینے میں بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ، شبیر کا دشمن یہاں رہ پائے کبھی۔ سینے پہ یہ ماتم کی جو تحریک چلی ہے، سینے پہ یہ ماتم کی جو تحریک چلی ہے، سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی۔ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ صلوات الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الصلاة والسلام علی بقیۃ اللہ فی الارضین۔ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے 14 معصومین کو اپنی ذات کا مظہر الہیہ بنا کر بھیجا۔ وہ پروردگار عالم محمود ہے، اس نے محمد کو خلق کر دیا۔ وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو خلق کیا۔ وہ فاطر السماوات ہے، فاطمہ زہرا کو خلق کر دیا۔ وہ قدیم الاحسان ہے، حسن مصطفیٰ کو خلق کر دیا۔ وہ حسن کا گنجینہ ہے، اس نے حسین کو خلق کر دیا۔ وہ عبادتوں کی لائق ہے، زین العبا کو خلق کر دیا۔ وہ علوم کا گنجینہ ہے، محمد باقر کو خلق کر دیا۔ وہ سچے وعدے کرتا ہے، وہ سچی باتیں کرتا ہے، جعفر صادق کو خلق کر دیا۔ وہ ایک حاجتوں پر اپنی حاجتوں کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، موسیٰ غاضب کو خلق کر دیا۔ وہ ایک آنسو پر راضی ہو جانے والا ہے، علی رضا کو خلق کر دیا۔ وہ تقویٰ عطا کرنے والا ہے، محمد تقی کو خلق کر دیا۔ وہ نقاوتوں اور پاکیزگیوں کا حامل ہے، علی نقی کو خلق کر دیا۔ وہ تنہا ہے مگر ایک لشکر پر غالب ہے،
حسن عسکری کو خلق کر دیا. وہ غائب ہے مگر ہدایت دینے والا ہے. امام مہدی آخر الزمان کو خلق کر دیا. صلوات اللہ. عزیزان، جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ ہے. اس سورہ میں 111 آیات ہیں. ترتیب کے لحاظ سے 70واں سورہ ہے. قرآن پاک کا 70واں سورہ ہے. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی. اس سورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص بھی امام زمان کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اسے کثرت سے پڑھے. خود چھٹے امام جعفر صادق کہ جو شخص بھی روز جمعہ یا شب جمعہ اس سورہ کو پڑھے گا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے قائم کی زیارت نہ کر لے یا ان کے اصحاب میں شامل نہ ہو جائے. تو اس سورہ کی فضیلت امام زمان سے حاصل. اور اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. عزیزان، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا اس آیت میں کہا گیا ہے. حاضران دین اور قرآن پاک کی آیات نے اس نقطے پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آیا جائے، والدین کے ساتھ احترام کیا جائے. والدین کا احترام کرنا واجب ہے. اور جو شخص والدین کا نافرمان ہے خدا اس سے ناراض ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان اسی دنیا میں پاتا ہے. ایک والدین کا نافرمان، دوسرا اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والا اور تیسرا احسان کا بدلہ بدی سے دینے والا. یعنی 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا نہ صرف آخرت میں ملتی ہے بلکہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے. شہید دستغیب شیرازی اپنی کتاب ولایت میں لکھتے ہیں کہ جو شخص بھی ذرہ برابر بھی علی سے محبت کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جو شخص بھی علی سے ذرہ برابر بھی محبت رکھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن اگر چلا گیا تو وہ صرف اپنے گناہوں کی بدولت مستقل نہیں رہے گا، لیکن اپنے گناہوں کی بدولت. معصومین فرماتے ہیں ہم تمہاری شفاعت کریں گے لیکن اپنے قبر اور اپنے برزخ کی تیاری خود کر کے آنا. والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے. ہمیں والدین کی محبت، ہمیں والدین کا احترام کرنا ہم پر واجب قرار دیا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اولاد کی 5 اقسام ہیں کہ والدین کی اولادیں کس طرح سے ہوتی ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ابھی یہیں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کون سی قسم میں آتے ہیں. پہلی قسم، والدین جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. والدین جو اولاد کو کہتی ہے وہ کرتے نہیں ہیں. یہ تو ہو گئی نافرمان اولاد. اس کے لیے 3 عذاب کہا گیا. کیا کہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، سجدے قبول کرو، واجبات مستحبات قبول کرو. دوسرا، رحمت الہی سے دور ہے. تیسرا، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہے. جنت تک پہنچنا تو دور، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام. دوسری قسم کی اولاد کیسی ہوتی ہے؟ والدین کہتے ہیں مجبوری میں کر لیتے ہیں. والدین کچھ کہتے ہیں مجبوری میں کر لیتے ہیں. مجبوری کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے ذلیل کریں گے، والدین کچھ کہہ دیں گے، دوسروں کے سامنے ڈانٹ دیں گے، گھر سے نکال دیں گے. یہ دوسری قسم ہے. کہا ایسی اولاد بھی اگر کچھ کر لیتی ہے تو اس کو بھی ثواب نہیں ملتا. تیسری وہ کہ جو والدین کہتے رہتے ہیں، اولاد کرتی ہے، ساتھ احسان بھی جتلا دیتی ہے کہ ہم نے آپ کا یہ کام فلاں وقت پہ نہیں کیا تھا، ہم نے آپ کا یہ کام نہیں کیا تھا. مطلب ساتھ ساتھ والدین کو اذیت بھی دیتے رہنا. کہا ایسی اولاد کے لیے بھی کوئی اجر و ثواب نہیں. چوتھی قسم، والدین کہتے ہیں فوراً اولاد کر دیتے ہیں. کہا یہ اولاد اس
کے لیے پھر اجر و ثواب ہے والدین کی فرما برداری کی۔ کہا پانچویں اولاد وہ ہے کہ جو والدین کہتے بھی نہیں ہیں، اولاد ان کی خوشی کے لیے وقت سے پہلے ان کا کام کر دیتی ہے۔ کہا یہ وہ اولاد ہے کہ جسے پروردگار عالم نے تاج دیا ہے، یہ اولاد جنت میں جانے کی حد تک ہے۔ والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول خدا کا دور تھا، ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی بستر مرگ پر ہے، یعنی مرنے والا ہے، جان کنی کا عالم ہے، نہ جان جاتی ہے نہ سانس بحال ہوتی ہے، آپ چل کر اس کی حالت دیکھ لیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے پاس آئے، پوچھا، دوسرے شخص سے پوچھا جو اس کا بھائی تھا، کہا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا جی زندہ ہے۔ کہا اس کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ جی میں اس سے ناراض ہوں۔ کہا تم اسے معاف کر دو۔ کہا اسے معاف کر دو۔ کہا میں معاف نہیں کروں گی، کہ مجھ سے بد کلامی کرتا تھا، مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا تھا، میں نے اس سے قطع کلامی کر دی ہے، میں اس سے بات نہیں کرتی ہوں۔ کہا اچھا۔ رسول خدا چلے جاتے ہیں۔ عزیزان یہاں ذرا رک کے یہاں پہ واقعے میں رک کے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ شافی محشر جو لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اس بندے کے سرہانے کھڑے لیکن اسے شفاعت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اگر والدین کے نافرمان ہیں تو انبیاء و آئمہ ہماری شفاعت نہیں کرتے ہیں۔ رسول خدا چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص جو بھائی ہوتا ہے اس کا، وہ دوبارہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ میرے بھائی کی حالت چل کے دیکھ لیجیے، بہت ہی عجیب و غریب حالت ہے، اس کی حالت بہت بری ہے۔ رسول خدا پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں اس عورت سے، اے عورت تو اسے معاف کر دیں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تو ذرا سوچئے کہ ہم تو اتنے سخت کلامی کر جاتے ہیں، والدین کو اف تک کہنے کے لیے قرآن میں منع کیا گیا ہے، یعنی اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو پروردگار عالم شاید وہ قرآن میں نازل کرتا۔ کہا والدین کو اف تک نہ کہو۔ ہم والدین کے ساتھ کس طرح سے بہیو کر، خدا نے اس عورت نے منع کیا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ رسول خدا نے حکمت کے ساتھ ایک فیصلے کا حکم دیا۔ اس کے بھائی کو کہا کہ کچھ لکڑیاں جمع کرو، کچھ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد ان کو آگ لگا دو۔ جب آگ لگائی گئی تو وہ عورت جو اس کی ماں تھی وہ دور کھڑے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر رسول خدا نے حکم دیا کہ اے شخص تم ایسا کرو، اپنے بھائی کو اٹھاؤ اور اس آگ میں لگا دو۔ اب جیسے ہی اس ماں نے، جو شخص کی ماں تھی، اس نے دیکھا تو تڑپ گئی، ماں تڑپ گئی، کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اے عورت، اس نے جہنم کی آگ میں تو جلنا ہی ہے، کیوں نہ دنیا کی آگ میں جل جائے؟ فوراً کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ جیسے ہی اس نے معاف کیا اس شخص کی حالت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ صلوات کریے۔ جہاں والدین کی نافرمانی پر اتنا عذاب ہے، وہاں والدین کی فرما بردار بن کے انبیاء کی ہم نشینی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کا واقعہ سنا ہوا ہوگا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہیں کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے پروردگار سے پوچھا کہ یہ اے میرے پروردگار، مجھے بتا میرا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ پروردگار نے فرمایا کہ تو فلاں فلاں شخص جو ہے تیرا ہم نشین ہوگا، تیرا پڑوسی ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ کو تجسس ہوا، کہا کہ میں کیوں نہ اس شخص کو دیکھوں، اس شخص کا مقام بتایا، اس شخص کا حلیہ بتایا پروردگار عالم نے۔ تو حضرت موسیٰ اس جگہ پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قصاب ہوتا ہے۔ قصاب کس کو کہتے ہیں؟ جو گوشت کا ہوتا ہے۔ کہا وہ دیکھا کہ وہ قصاب ہے۔ حضرت موسیٰ نے خیال کیا کہ یہ شخص میرا ہم نشین ہوگا، یہ شخص میرا پڑوسی ہوگا۔
کافی دیر تک اس کا یہ وہ کام دیکھتے رہے. کیا دیکھتے ہیں کہ جب شام ہوئی ہے تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اپنی دکان سے اور اس کو ایک تھیلی میں رکھا اور وہ اپنے گھر کی جانب جا رہا ہے. جیسے ہی گھر کی جانب جا رہا ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. وہ شخص پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا نہیں, میں آج تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں, میں آج تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نے جیسے اسے یہ کہا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں, وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے آپ میرے گھر تشریف لائیے. وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو گوشت کا ٹکڑا اپنی دکان سے لے کر آیا تھا اس کا سالن بناتا ہے اور شوربے والا سالن بنا کے ایک پیالے میں وہ رکھتا ہے اور اس کی روٹی کی روٹی بناتا ہے اور روٹی کے ٹکڑے کر کے وہ ایک جیسے چور کی روٹی وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس لے کر آتا ہے. بوڑھی عورت بستر پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے, اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ہاتھوں سے وہ غذا کھلاتا ہے. حضرت موسیٰ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ بوڑھی عورت کھاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بزرگ جب بہت زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کے منہ سے رال وغیرہ ٹپکتی ہے. حضرت موسیٰ نے وہ رالیں صاف کرتے جاتے ہیں اور وہ شخص جو ہے جو قصاب تھا وہ اس کا منہ بھی صاف کرتا جاتا اس بوڑھی عورت کو اور اسے کھانا کھلاتا جاتا. وہ شخص جو حضرت موسیٰ جو ہے اس کو دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بوڑھی عورت کھانا کھا چکی تو حضرت جو قصاب تھا اس کے کان میں اس بوڑھی عورت نے کچھ کہا اور وہ قصاب جو ہے مسکرا کے حضرت اس بوڑھی عورت کو لٹا دیا. جب وہ بوڑھی عورت لیٹ گئی تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ کہا یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے. کہا تم نے اسے کھانا کھلایا, کھانا کھلانے کے بعد اس نے تمہارے کان میں کچھ کہا تھا, وہ کیا کہا تھا؟ کہا یہ مجھے ہر وقت ایک دعا دیتی ہے کہ پروردگار تجھے موسیٰ کا ہم نشین بنائے, جنت میں تجھے موسیٰ کا ہم نشین بنائے. کہا بس یہ دعا دیتی ہے اور مسکرا جاتا ہوں میں. تو حضرت موسیٰ نے کہا اے شخص تجھے بشارت ہو کہ تو جنت میں میرا ہم نشین ہوگا. تو یہ والدین کی فرما برداری کا اجر تھا جو اس شخص کو ملا. آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ بزرگ کھڑے رہتے ہیں, بچے بیٹھے رہتے ہیں. شرم و حیا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے سلام میں پہل کی جاتی تھی, آج کل بچے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیوں سلام کریں, سامنے والا پہلے ہمیں سلام کریں. اگر سلام کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل جائے تو سلام کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے حدیث میں ہے کہ 69 نیکیاں اس کو ملتی ہیں جو سلام کرتا ہے, جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے, یعنی اتنا ثواب ہے. تو سلام چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے انسان اس وقت ترسے گا, تو کیوں نہ ہم آج سے یہ نیکیوں کو انجام دینا شروع کریں. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں مجھ سے کل سوال کیا جائے گا اس کو انجام دینے کی مجھے آج توفیق دے. اے پروردگار جس چیز کے بارے میں مجھ سے کل سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں اس کے انجام دینے میں مجھے آج توفیق دے. اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, قبر کے بارے میں, برزخ کے بارے میں, منکر و نکیر کے بارے میں, امام کے بارے میں, ہمیں اپنے امام کی معرفت کے ذریعے اس بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. تو معرفت ضرور حاصل کریں. ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کہ ایک شخص جو کہ بہت زیادہ مولا سے محب تھا, مولا رضا کا محب تھا, امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے اپنے چند دوستوں کے ساتھ جو ہے مشہد جانے کا ارادہ کرتا ہے. وہ شخص نابینا ہوتا ہے اور باقی اس کے دوست صحیح و سالم ہوتے ہیں. اس کو جو ہے مشہد کی طرف لے کے جاتے ہیں اور راستے میں جو ہے رات ہو جاتی ہے. جب وہ مولا رضا کے حرم سے واپس آتے ہیں تو رات ہو جاتی ہے. اب دوستوں کو ایک شرارت سوجی کہ کیوں نہ وقت بھی گزر جائے گا, اس کے ساتھ تھوڑا جو ہے مذاق وغیرہ کر لیتے ہیں. تو دوستوں نے یہ ارادہ کیا اور ایک کاغذ ہاتھ میں لیا اور اس کو ہلانا شروع کیا. اب کاغذ سے جو آواز پیدا ہوئی وہ نابینا سن تو سکتا تھا, اس نے دیکھ نہیں سکتا تھا, سن سکتا تھا. اس نے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا, یہ امام رضا علیہ السلام نے ہمیں امان نامہ دیا ہے. کس چیز کا امان نامہ؟ جہنم سے نجات کا امان نامہ دیا ہے. تمہیں نہیں ملا, ہم تو گئے تھے, ہمیں تو سب کو ملا ہے. اب وہ شخص جو ہے نا نابینا ہوتا ہے, وہ دل میں یہ خیال کرتا ہے مولا آپ بھی بینا اور نابینا میں فرق کرنے لگے. میں نابینا تھا تو آپ نے مجھے نہیں دیا اور جو بینا تھے آپ نے انہیں دے دیا. اب یہ دل میں خیال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب میں جو ہے دوبارہ مشہد جاؤں گا. اب وہ دوست سارے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تم سے مذاق کیا تھا, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ امان نامہ نہیں ہے. اور وہ دل میں یہ خیال کر چکا ہوتا ہے کہ نہیں اب آپ لوگ مجھے اس لیے روک رہے ہیں تاکہ میں جاؤں نہیں, اب آپ لوگ مجھ سے اس لیے جھوٹ بول رہے
رہے ہیں کہ تاکہ میں جاؤں نہیں، میں اب لازمی جاؤں گا۔ وہ دل میں ارادہ کر کے 1 گھنٹے کی مسافت تک پہنچتا ہی ہے کہ ایک نورانی شخصیت اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے شخص تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں مولا رضا سے ملنے جا رہا ہوں اور ان سے امان نامہ لینے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، تجھے مشہد جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ امان نامہ لے اور تو اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے مل جا، مطلب اتنا دور مت جا، تو بس اپنے دوستوں کے پاس چلا جا، یہ امان نامہ تجھے مولا رضا دیتے ہیں اور اپنے دوستوں سے کہنا کہ جو امان نامہ تمہیں ملا تھا وہ امان نامہ مجھے بھی مل گیا۔ تو عزیزان، جیسے ہی وہ شخص اپنے دوستوں کے پاس آیا، دوستوں نے اسے سوال کیا کہ مطلب تم کہاں گئے تھے، اتنی جلدی تم واپس آ گئے؟ کہا میں 1 گھنٹے کی مسافت تک پہنچا ہی تھا کہ ایک نورانی شخصیت میرے پاس آئی، انہوں نے مجھے امان نامہ دیا اور کہا کہ یہ امان نامہ جو ہے تم لے جاؤ، اس میں جو ہے تمہاری جہنم سے نجات کا فیصلہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا ہم نے تو تم سے مذاق کیا تھا لیکن تم حقیقتاً یہ امان نامہ لے آئے ہو، تو ذرا سوچیے کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ کب کہاں کس کو کیا نواز دیں کوئی نہیں پتا۔ آج 3 محرم الحرام ہے، آج علی کی اولاد پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ آج آپ نے غصہ دینا ہے جناب رقیہ کو، ان کے قصے کا۔ آج آپ نے غصہ دینا ہے ابو الفضل عباس کو، ان کے بھانجوں کو، کیونکہ محرم میں شہادت ہوئی اولو محمد کی جو حسین کے بھانجے ہیں، اور ذی الحج میں جن کی شہادت ہوئی اسلامی مسلم کی وہ ابو الفضل عباس کے بھانجے ہیں۔ یہ ایسے غریب ہیں کہ ان کا لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ساری مصیبتوں، زمانے کی ساری مصیبتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور میرے تنہا مظلوم امام حسین کے مصائب کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی میرے مظلوم حسین کا پلڑا بھاری ہوگا۔ زمانے کا دستور ہے نا کہ عورتوں کو مجبور اور بچوں کو معصوم سمجھ کر ان پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن اگر ایسا ظلم کہیں ملتا بھی ہے تو کم از کم ایسی عورتیں جو لاوارث ہوں اور ایسے بچے جو یتیم ہوں ان پر ان کو کوئی نہیں ستاتا۔ بچوں کو یتیم سمجھ کر ان کے لیے جگہ جگہ یتیم خانے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن ہائے میرا مظلوم حسین کہ کربلا میں ظلم کی ایسی آندھی چلی، ظلم کی ایسی آندھی چلی کہ حسین کے یتیم بچوں کو تپتی ہوئی ریت پر بھوک اور پیاس کے ساتھ تڑپا تڑپا کر ذبح کر دیا گیا۔ ہاں نادارو، جب یتیم بچوں کا ذکر آتا ہے نا تو مسلم کے 2 یتیم بچوں کی بھولی بھالی صورت نگاہوں کے سامنے ابھرنے لگتی ہے۔ مسلم کوفہ میں شہید ہو جاتے ہیں، بچوں کی باپ کی شہادت کی خبر سن کے بچوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بچوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ ہاں نادارو، ابن زیاد نے منادی کرا دی کہ جو بھی اسلامی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ جی سننا تھا، ارے بچے پھول سے چہرے مچلا گئے۔
پانی بھرنے کے بہانے دریا پر آتی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ تو چاند سے چہرے دریا میں ان کا عکس نظر آ رہا ہے. جیسے ہی وہ ان بچوں کو چہروں کو دیکھتی ہے پوچھتی ہے, پہاڑ درخت کے پیچھے جا کے پوچھتی ہے, بچوں تم کہاں سے آئے ہو اور کس کی اولاد ہو؟ کہاں ہم بسرانے مسلم ہیں اور مدینہ سے آئے ہیں. وہ مومنہ جیسے ہی سنتی ہے اپنے گھر لے آتی ہے. اس مومنہ کا ایک ملعون بیٹا حارث جو اسی گھر میں رہتا تھا وہ اپنے گھر میں لے کر آئی اور ایک حجرے میں بٹھایا, انہیں کھانا بھی دیا اور پانی بھی. بچے کہتے ہیں مومنہ ہمیں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے, بس تھوڑا تھک گئے ہیں, آرام کرنا چاہتے ہیں. دونوں بھائی تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں, عالم غشی میں خواب میں دیکھتے ہیں. ایک دم سے بیدار ہو کر دونوں بھائی گلے مل کر روتے ہیں. اتنے میں حارث ملعون گھر میں داخل ہوتا ہے. وہ مومنہ حارث ملعون کو جیسے ہی کھانا دیتی ہے وہ کھانا نہیں کھاتا. وہ بچوں کی آواز سن کے حجرے میں داخل ہوتا ہے, ندارہ بالوں سے کھینچتا ہوا حجرے سے باہر آتا ہے. جیسے ہی حجرے سے باہر آتا ہے وہ مومنہ کہتی ہے اے حارث نے چھوڑ دیے, قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائے گا. لیکن وہ مومنہ کی ایک نہیں سنتا اور تلوار سے ایسی ضرب لگاتا ہے کہ وہ مومنہ وہی شہید ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان بچوں کو دریا میں لے کر آتا, دریا کے کنارے لے کر آتا ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے آگے آ جاتا ہے, کہتا ہے میرے بھائی کو نہ مارو, میرے بھائی کو نہ مارنا. حارث ملعون بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کر کے لاش کو دریا کے سپرد کر دیتا ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی لاش پہ تڑپتا ہے. آزادارو اتنے میں چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے. اس کے بعد دونوں کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے. وہ ملعون شخص شقی و قلب شخص بھی تھا. جب ان شبول سے چہروں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے شخص تجھے ان بچوں کے چہروں پر رحم نہیں آیا, ان کی ماں پر رحم نہیں آیا. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا ہے تو زمانے حال سے بیان کر رہی ہوں, شاعر جناب رقیہ نے مسلم بن عقیل کی لاشیں کو دیکھ کے کہا والی میں یہ تو نہیں کہتی کہ میرے سر سے چادر چلی, والی میں یہ تو نہیں کہتی کہ میرے ہاتھوں میں رسن باندھے گئے, والی میں یہ تو نہیں کہتی کہ میں نے اپنے 2 بچے حسین پر قربان کر دیے. بس اتنا بتا دیجئے کہ جو 2 بچے آپ کے ساتھ بھیجے تھے وہ کہاں ہے؟ پروردگار ہماری اس کریم سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرما, ان کے ظہور میں تاثیر فرما. پروردگار عالم تمہیں روزگار ہے, انہیں روزگار عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ سلامت رہنا. پروردگار عالم کسی کو کوئی غم نہ دینا سوائے محمد حسین کے. پروردگار عالم ہمارے اساتذہ کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا کر. پروردگار جو بیماری کربلا کے صدقے میں انہیں صحت و کاملہ و عاجلہ عطا فرما. خصوص میرے والد غلام شبیر کو صاحب بیگم کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا کر. پروردگار عالم بامیان مجلس کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا کر. پروردگار عالم اس فرش عذاب پر جو مومنہ بیٹھی ہوئی ہیں سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی حاجات ہے. پروردگار عالم اس فرش عذاب سے اٹھنے سے پہلے ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار عالم ہماری مسجد اور امام بارگاہوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.